अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अफगान तालिबान रजीम की विला इश्तियाल जारहियत पर पाकिस्तान का दंदान शिकंजा। ऑपरेशन गज़बुन लिल हक में तालिबान रजीम की ईंट से ईंट बजा दी। 133 अफगान खारजियों को जहन्नम वासिल कर दिया। 200 से ज़ायद जख्मी, मजीद हलाकतों का भी इम्कान। पाक फजाइया ने काबुल, पक्तिया, कंधार में मिलिट्री तनसीबात को मलियामेट कर दिया। अफगान तालिबान की 27 पोस्टें तबाह, 9 पर कब्जा कर लिया। अफगान तालिबान रजीम के 2 कोर हेडक्वार्टर्स और 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए गए। 3 बटालियन हेडक्वार्टर्स और 2 सेक्टर हेडक्वार्टर्स भी तबाह। अफगान तालिबान रजीम के 2 एम्यूनेशन डिपो, 1 लॉजिस्टिक बेस भी सफाई हस्ती से मिटा दी गई। अफगान तालिबान के 80 से ज़ायद टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और APCs तबाह कर दी गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने मुतअद्दिद बार पोस्टों पर सफ़ेद झंडा भी लहराया। अफगान तालिबान रजीम के सरहद पर बुज़दिलाना हमलों के बाद पाकिस्तान की भरपूर कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अंगूर अड्डा का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। पाक अफगान सरहद पर वली खान सेक्टर में अफगान पोस्ट मिसमार कर दी। पाक अफगान सरहद पर खरलाची टर्मिनल पर भी अफगान तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वज़ीरिस्तान के शवाल सेक्टर के करीब अफगान पोस्ट पर कब्जा कर लिया। पाक फौज ने अफगान तालिबान की दाऊद पोस्ट भी तबाह कर दी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई ने बुज़दिल अफगान तालिबान को पोस्टें छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर दिए गए मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 7 बरस हो गए। मुसल्लह अफवाज की क़यादत का खिराज तहसीन। ISPR ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने अफसरान और जवानों की सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ ने अपने पैगाम में कहा, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट भारत की बिला इश्तियाल जारहियत के जवाब में शुरू किया गया। मुसल्लह अफवाज ने अपनी ऑपरेशनल सलाहियत और तैयारी का भरपूर मुजाहिरा किया। दुश्मन की जानिब से मजीद जारहियत को मौसर अंदाज में रोका और स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। मुसल्लह अफवाज हर खतरे का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार और हर वक्त चौकस हैं। कौम और हमारी दिलेर अफवाज वतन की सालमियत, सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान दबाव या धमकी से मरूब होगा। हमारी मुसल्लह अफवाज की जवाबी सलाहियत हमागीर, बर वक्त और फैसला कुन है। हमारी मुसल्लह अफवाज दुश्मन के नापाक अज़ाइम को जड़ से उखाड़ फेंकने की भरपूर इस्तेदाद रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम और मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। अफवाज पाकिस्तान का आज़म है, किसी सूरत मुल्क के अमन तहफ़्फ़ुज़ पर आंच नहीं आने देंगे। अफवाज जारहाना अज़ाइम खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। CDF की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान और सऊदी वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार और शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने टेलीफोन पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमा का इलाक़ाई सूरत हाल और ख़ित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी में कमी पर तबादला ख़याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की उम्र की अदायगी, दुआ की अल्लाह हमारी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ करे। अफवाज पाकिस्तान मुल्क को दरपेश खतरे का मुकाबला कर रही हैं। पाक अफगान सरहद पर बाजोड़ सेक्टर के करीब फितना खवारिज के दहशतगर्द की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेज ने बॉर्डर क्रॉस करने वाले फितना खवारिज के दहशतगर्द को जिंदा पकड़ लिया। फितना खवारिज के पकड़े जाने वाले दहशतगर्द ने अपना नाम अब्दुल्ला बताया। सिक्योरिटी फोर्सेज किसी भी जारहियत और दरअंदाजी के खिलाफ मुकम्मल अलर्ट हैं। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब हमारी तुम्हारी खुली जंग है। अब दमादम मस्त कलंदर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा, पाकिस्तान की फौज समंदर पार से नहीं आई, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं। नेटो अफवाज के इनखला के बाद ये तवक्को की जाती थी कि अफगानिस्तान में अमन होगा, मगर तालिबान ने अफगानिस्तान को हिंदुस्तान की कॉलोनी बना दिया। तालिबान ने सारी दुनिया के दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में इकट्ठा कर लिया। तालिबान ने दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने बराह रास्त और दोस्त ममालिक के जरिए हालात नॉर्मल रखने की कोशिशें की, भरपूर सिफारतकारी की, मगर तालिबान हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बन गए। तालिबान ने जारहियत की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज इस वक्त फैसला कुन जवाब दे रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत का जवाब इंतहाई मुस्तैदी और मजबूत अंदाज में दिया गया। मुसल्लह अफवाज ने महारत का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए वतन का दिफा यकीनी बनाया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के रद्द-ए-अमल ने अफगान तालिबान को पछाड़ कर रख दिया। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में वार किया। अफगान तालिबान की जारहियत पर पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं,
افغان طالبان نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی۔ افغان طالبان کی جارحیت ناقابل برداشت ہے، قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ سیاسی قیادت پاک فوج کے ساتھ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا، افغانستان نے جنگ شروع کی ہے، اس کا اختتام پاکستان کرے گا۔ افغان حکومت دہشت گردوں کے خلاف ایکشن نہیں لے گی تو پاکستان اپنے دفاع میں حملے کرے گا۔ افغان حکومت بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا، پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں فوری منہ توڑ جواب دیا ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری قوم متحد ہے۔ پاک فوج اور سیکورٹی فورسز کے حوصلوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، سیکورٹی فورسز قوم کی دعاؤں سے اپنے ملک کا دفاع کریں گی۔ ہماری دعائیں اور حمایت پاک فوج کے ساتھ ہے، ہر دشمن کو انجام تک پہنچائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستانی عوام نے سوشل میڈیا پر اسکائی نیوز کا پاکستان مخالف جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ پاکستانی سوشل میڈیا کے شدید دباؤ کے بعد اسکائی نیوز اپنی ایکس پوسٹ ڈیلیٹ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اسکائی نیوز نے افغانستان ایئر فورس کے ذریعے پاکستان پر حملے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر ہزاروں پاکستانیوں نے رد عمل میں کہا، افغانستان ایئر فورس کا وجود ہی نہیں۔ اسکائی نیوز پہلے بھی پاکستان اور افواج پاکستان مخالف پروپیگنڈا میں ملوث ہونے کی وجہ سے بے نقاب ہو چکا ہے۔ اسکائی نیوز بالعموم اور ان کی افغان نژاد اینکر یلدا حکیم عرصہ دراز سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا میں ملوث ہے۔ اسکائی نیوز کی غیر معیاری صحافت پر سوشل میڈیا پر سوالات اٹھنے لگے۔ پاکستان ماشاءاللہ په ایک نمبر روان دی اور پاکستان آرمی سره مونږ ولاړو، انشاءالله ټول عوام ولاړ دی، انشاءالله آخري اینډه پورې به ولاړو۔ پاکستان ته افغانستان جنگ شروع دی، مو آرمی سره ولاړو ہر ٹائم۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت، پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ پشاور کے عوام کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہریوں کا کہنا تھا، پاک فوج نے افغان طالبان رجیم کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ افغانستان کو ہمیشہ پاکستان نے سہارا دیا۔ افغان طالبان حکومت پاکستان کے خلاف باتیں کرتی ہے۔ افغان طالبان رجیم بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ اس جھڑپ کا سب سے زیادہ نقصان افغانستان کو ہوگا۔ ہم ہمیشہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ رات کو ایک بار پھر افغانستان کی جانب سے ہماری سرحد پر فائرنگ کی گئی۔ یہ حرکت دوبارہ دہرائی گئی، لیکن شاید انہیں اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ جوابی کارروائی میں ہم نے دہشت گردوں کے بالخصوص ٹی ٹی اے کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور انہیں مکمل تباہ کر دیا۔ ہماری قوم کسی سے ڈرنے والی نہیں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اور پاک افغان سرحد پر کھڑے پاک فوج کے جوان مادر وطن کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ رات کو افغان سرحد کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور یہ دوبارہ دہرائی گئی۔ دہشت گردوں بالخصوص افغان طالبان کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ باجوڑ میں بارڈر پر تعینات پاک فوج کے جوان کی گفتگو، کہا، افغان طالبان کو اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہماری قوم کسی سے بھی ڈرنے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھارت کے کہنے پر جنگ مسلط کرے گا تو یہ جنگ انہیں مہنگی پڑے گی۔ اب افغان طالبان کو پاکستان میں کارروائی کی جرت نہیں ہوگی۔ اپنی سرزمین سے دراندازی روکنے کے لیے افغان طالبان نے مذاکرات میں سنجیدگی نہیں دکھائی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی AIY نیوز سے گفتگو۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی کہتے ہیں، جب تک افغانستان دہشت گردوں کو اپنی سرزمین سے نکال نہیں دیتا، جنگ جاری رہے گی۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا، خود مختاری ہماری ریڈ لائن ہے۔ پاکستان اپنی سرزمین پر اب کوئی حملہ برداشت نہیں کرے گا۔ شرجیل میمن بولے، افغانستان دشمن کے کہنے پر اپنے محسن سے لڑ رہا ہے۔ افغانستان مزید بھارت کی پراکسی نہ بنے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، سیکورٹی فورسز قوم کی دعاؤں سے اپنے ملک کا دفاع کریں گی۔ افغان طالبان کی میڈیا اور سوشل میڈیا پر جھوٹے دعوے اور فیک ویڈیوز کی بھرمار۔ طالبان رجیم کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے مسلسل جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر افغان طالبان کی مدد میں بھارتی را کے اکاؤنٹ بھی جھوٹا بیانیاں چلانے لگے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کہنا ہے، عوام کسی بھی قسم کی جھوٹی خبروں پر کان نہ دھریں۔ ریٹارٹ افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ برتری کا یادگار دن۔ جب فروری 2019 میں پلوامہ فالس فلیگ کے بعد علاقائی کشیدگی اور تناؤ میں اضافہ ہوا، پلوامہ فالس فلیگ کے بے بنیاد الزامات کے جواب میں پاکستان نے شواہد کا مطالبہ کیا۔ 26 فروری کو نااہل بھارتی فضائیہ نے بالا کوٹ کے قریب جارحانہ کارروائی کی۔ 27 فروری کو پاک فضائیہ نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے اپنی خود مختاری کا دفاع کیا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کا مقصد جنگ کو ہوا دینا نہیں بلکہ اسٹریٹجک توازن بحال کرنا تھا۔ شاہینوں نے بھارتی MiG 21 طیارہ گرا کر ابھینندن کو گرفتار کیا۔ بوکلاہٹ میں بھارتی افواج نے اپنا ہی ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا۔ افغان میڈیا کے مطابق پاکستانی فضائی حملوں کے بعد طالبان وزارت دفاع میں کشیدگی بڑھی۔
طالبان وزارت دفاع کی عمارت کے اندر فائرنگ اور تصادم کی اطلاعات ہیں۔ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی جانب سے غیر قانونی آباد کاری قبول نہیں، اسرائیل کی جارحیت کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے خصوصی وزارتی اجلاس سے خطاب، کہا وزیر اعظم نے غزہ امن بورڈ میں فلسطین سے متعلق پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کیا، پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ جنیوا میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور ختم، آئندہ ہفتے ویانا میں مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے۔ ایران نے یورینیم ذخائر کم سطح تک لانے اور IAEA نگرانی کی پیشکش کر دی۔ ایران نے افزودگی مکمل ختم کرنے اور جوہری تنصیبات مسمار کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ ایران نے جوہری ہتھیار نہ بنانے کے شواہد بھی پیش کر دیے۔ ایران کا کہنا تھا میزائل اور دفاعی پروگرام تجویز کا حصہ نہیں۔ ایران کا امریکہ سے پابندیاں اٹھانے پر اصرار۔ کیوبا کی سیکیورٹی فورسز کے امریکہ میں رجسٹرڈ کشتی پر فائرنگ کر دی گئی، 4 افراد ہلاک، 6 زخمی۔ کیوبا حکومت کا کہنا ہے کشتی ہماری سمندری حدود میں داخل ہوئی تھی، زخمیوں اور لاشوں کو کشتی سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی کارروائی نہیں تھی، نہ اس میں امریکی حکومت کا کوئی اہلکار ملوث تھا۔ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے میں بین المذاہب افطار کا اہتمام، امریکی محکمہ خارجہ کی اسسٹنٹ سیکرٹری کا کہنا تھا غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت پر شکر گزار ہیں۔ امریکہ اور پاکستان میں مشترکہ مفادات پر مبنی شراکت داری دہائیوں پر محیط ہے۔ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی واقعات میں شہید افراد کے خاندانوں سے تعزیت، پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا بین المذاہب ہم آہنگی عالمی اور علاقائی امن کی بنیاد بن سکتی ہے۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی قسمت کا فیصلہ آج شیڈیول نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے میچ پر، گرین شرٹس کی امیدیں برقرار رکھنے کے لیے کیویز کا ہارنا ضروری، نیوزی لینڈ جیت گیا تو پاکستان کا سفر تمام ہو جائے گا، انگلینڈ کی کامیابی کی صورت میں پاکستان کو شری لنکا سے مخصوص مارجن سے جیتنا ہوگا۔ اور بھارت نے زمبابوے کو شکست دے کر T20 ورلڈ کپ سے باہر کر دیا، جنوبی افریقہ کو سیمی فائنل کا ٹکٹ مل گیا۔ چنئی میں میزبان ٹیم 72 رن سے کامیاب، زمبابوین ٹیم 257 رنز کے تعاقب میں 184 رنز تک پہنچ سکی۔ برائن بینٹنک کے ناقابل شکست 97 رنز بھی ٹیم کو جیت کے قریب نہ لا سکے۔ اتوار کو شیڈیول بھارت اور ویسٹ انڈیز کا میچ ناک آؤٹ بن گیا، جو ٹیم جیتی سیمی فائنل میں پہنچ جائے گی۔ جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کو 9 وکٹ سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ احمد آباد میں 177 رنز کا ہدف آسانی سے 23 گیند پہلے حاصل کیا۔